پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوئٹزرلینڈ سے محمد ایوب آپ کی خدمت میں کلا ٹاکس کے ساتھ حاضر ہے۔ تو پیارے ویورز، میں نے ایک تحریر پڑھی جو مجھے بہت دلچسپ لگی اور زندگی میں کارآمد آنے والی وہ ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایسے ہوا کہ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں آتے ہیں اور وہ کچھ ٹافیاں جو ہیں وہ بچوں کی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہیں کھانا نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دراصل انہوں نے بچوں کو آزمانے کے لیے یہ بات کی۔ وہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ تھے، ان کا نام والٹر مشل ہے۔ یہ 50 سال پرانی بات ہے۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ سب بچوں نے ٹافی کھا لی ہے، لیکن صرف 7 بچوں نے نہیں کھائی۔ انہوں نے خاموشی سے ان بچوں کے نام اپنی ڈائری میں لکھ لیے اور 10 سال بعد انہوں نے تحقیق کی، دیکھا ان بچوں کے بارے میں، ان 7 بچوں کے بارے میں اور باقیوں کے بارے میں بھی جو کلاس کے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو 7 بچے تھے وہ زندگی میں بہت آگے نکل گئے، یعنی وہ سیلف ڈسپلن تھے، ان میں صبر کی عادت تھی، اور باقی جو ہیں وہ معاشی طور پر اور باقی لحاظ سے زندگی کے میدانوں میں بہت پیچھے رہ گئے۔ اس تھیری کو چونکہ انہوں نے مارش میلو ٹافی دی تھی بچوں کو، اور اس کا نام ہی مارش میلو تھیری پڑ گیا۔ بعد میں اس پر کام ہوا، اس تھیری کے اوپر 2005 میں ایک سٹڈی ہوئی، اینجلا ڈکورتھ نے کی، اور 2018 میں ٹیلر واٹس جو کولمبیا یونیورسٹی کے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اور ان کے ساتھیوں نے اس کے اوپر کام کیا، تعداد بڑھائی، اور اس طرح تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو بچے اس بات کے ساتھ چلے، جن میں سیلف ڈسپلن تھا، صبر تھا، وہ زندگی میں بہت آگے لگے، اور یہ فلسفہ آج بھی ہمارے دور میں لاگو ہے، کارآمد ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ مذاہب کی اخلاقیات میں بھی صبر کو خاص اہمیت حاصل ہے، خاص مقام حاصل ہے۔ مثلا قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت 46 کے اندر مدد مانگنے کا، صبر کے ساتھ مدد مانگنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اس کے ایک حصے کا ترجمہ یہ ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ اسی طرح خدا کی رضا کی خاطر صبر کرنے کا حکم جو ہے سورۃ رعد آیت 23 میں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں۔ خدا حافظ۔